بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے دو خبریں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہیں، لیکن پہلے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب بھی پڑھتا تھا تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ شیطان کہتا ہے فحاشی کرو، بے حیائی کرو، گندے کام کرو، ورنہ تم تنگ دستی، غربت، پاورٹی، معاشی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ معاش، پاورٹی، غربت، فحاشی کا ریلیشن آپس میں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن کل ایک خبر دیکھی تو ڈرانے والا نظر آیا جو غربت سے، معاشی پریشانی سے، تنگ دستی سے ڈرا رہا تھا اور فحاشی، ہم جنس پرستی، ٹرانسجینڈرزم کو عام کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ جی ہاں، یہ ڈرانے والا ہے ورلڈ بینک، جو ڈرا رہا ہے یوگینڈا کو، جس نے ہم جنس پرستی، LGBT، ٹرانسجینڈرزم کے خلاف ایک قانون بنایا ہے۔ ورلڈ بینک یوگینڈا سے کہہ رہا ہے کہ زیادہ نیک نہیں بنو، ہم جنس پرستی، LGBT، ٹرانسجینڈرزم اور فحاشی کرنے کو قانونی حق دو، ورنہ ہم تمہیں مزید کوئی قرضہ نہیں دیں گے اور تم مزید مالی پریشانیوں میں پھنس جاؤ گے۔ اب تو یہ آیت مبارکہ ایسی واضح سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ اس وقت کے کیپٹلسٹ مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک، IMF پوری دنیا کو غربت، بھوک، افلاس اور معاشی پریشانیوں سے ڈرا رہے ہیں اور فحاشی پھیلانے، ہم جنس پرستی کو عام کرنے کا سرے عام حکم دے رہے ہیں۔ اب آئیے آج کی دوسری بری خبر سنیں۔ پاکستان کے ممکنہ نگراں وزیر اعظم کے لیے حفیظ شیخ کو نامزد کیا گیا ہے، اور یہ صاحب کون ہے؟ یہ کہاں سے پیراشوٹ سے اتر کے آ جاتے ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی اور PTI کی حکومتوں میں 2 بار پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش کر چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ان کا تعلق ہے ورلڈ بینک سے۔ یہ پہلے ورلڈ بینک کے بورڈ آف گورنرز کے ممبر رہ چکے ہیں، اور یہ اگر پاکستان آ جاتے ہیں اور پاکستان کے نگراں وزیر اعظم بنیں گے تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ انہوں نے آ کر پاکستان کو مزید معاشی پریشانیوں میں مبتلا کرنا ہے اور پاکستان کو ڈرانا ہے کہ اگر تم نے ٹرانسجینڈر، LGBT، فحاشی کے راستے کو روکا اور یہ عام نہیں ہونے دیا تو تمہارے لیے معاشی پریشانیاں آ رہی ہیں، تمہیں مزید قرضہ نہیں ملے گا، تم پر مزید سینکشنز لگائی جائیں گی۔ دوسری طرف دیکھیے آپ کہ اسلامی نظریاتی کونسل، OIC، جامع ازہر، فقہی کونسل اور تمام مکاتب فکر کے، کہتے ہیں نا کہ بھائی علماء جمع نہیں ہوتے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے ایک ہی فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ غیر شرعی ہے، خلاف شریعت ہے، اور وفاقی شرعی عدالت نے 3 سال لگاتار سماعتوں کے بعد یہ فیصلہ دے دیا کہ بھائی حکومت اسے کالعدم قرار دے اور ٹرانسجینڈر کے نام کو ہی ختم کرے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے سیاستدان ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں اور ریاست کو، پاکستانیوں کو مزید ڈرا رہے ہیں۔ یہ شیطان کے ایجنٹ نہیں ہیں تو اور کون ہے؟ شیطان ڈراتا ہے تنگ دستی سے کہ اگر تم فحاشی کو، LGBT کو، ہم جنس پرستی کو روکو گے تو معاشی امداد نہیں ملے گی، آپ کو جو ہے قرضے نہیں ملیں گے، آپ کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں گی، اور یہ مزید زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی قانون سازیاں کریں جس میں ہر طرف ٹرانسجینڈر، LGBT اور ہم جنس پرستی کے راستے کھولیں۔ تو یہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہے، یا تو آخرت کو ترجیح دیں، ایمان بچائیں، یا پھر معاشی سہولیات اور چند دنوں کے دنیاوی فائدوں کے عوض آخرت کو بیچ دیں۔ اب لوگ جب ہماری باتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم عام لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہم عوام کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو شیطان ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں کہ تم معاشی پریشانیوں میں پھنس جاؤ گے، GSP+ کی فیسلٹی ختم ہو جائے گی، تو بھائی اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ بھی ذرا دیکھیے۔ قرآن پاک میں اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ یعنی اللہ نے دنیا میں بھی فضل کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی کہ آپ کے لیے معاشی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر اللہ کے راستے پر آؤ گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخششیں عطا فرمائے گا۔ اگرچہ یہ نظام ہی بھائی ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، جو کہ پورا کا پورا کرپٹ ہو چکا ہے، پھر صرف یہی ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ دینداروں کو الیکشن میں کامیاب کر کے اسمبلیوں تک پہنچایا جائے۔ پھر آپ کہیں گے کہ بھائی یہ بھی تو سارا ڈرامہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر دیں اور پھر اللہ کے فضل سے امید لگائیں۔
دنیا پرستوں کو ووٹ دے کر تو سوائے کفر کے آپ کسی اور کی مدد ہی نہیں کر رہے۔ یاد رکھیں، خاموشی رضامندی ہے، اس لیے کفر پر راضی نہ ہوں بلکہ آواز اٹھائیں۔